کیا کریں گے اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو جان محمد مہر کی جو بات کی ہے، میں تہہ دل سے اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں ورثہ اور لواحقین کے غم میں ان کا برابر کا شریک ہوں، اور یہ سوال آپ نے مزار قائد پہ بھی کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن ہونا چاہیے۔ موجود جو ڈیوٹی پہ مامور لوگ تھے ان کو ہفتے بھر کا ٹائم دینا چاہیے۔ ایک ہفتے میں اگر وہ ڈیوٹی پہ مامور لوگ تھے ان کو ہفتے بھر کا ٹائم دینا چاہیے، اور اس ایک ہفتے میں اگر وہ رزلٹ نہیں دیتے تو انہیں سسپینڈ کر کے نئے لوگوں کو لگائیں اور ٹارگٹ دیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے پیش کرنا ہے۔ اگر ہم ایک صحافی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، یا ہم اس صحافی کے لواحقین کو یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ میں آئی جی سندھ کو اس بات پر ہدایت دیتا ہوں کہ ان کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ اس پر کوئی ڈیلے ٹیکٹس نہیں ہوگی، فوری طور پہ اس کی رپورٹ پیش کریں، اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو جوائنٹ کو انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں جس میں ان کے قاتلوں کو فوری گرفتار کریں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کی، ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کل ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی میں 4 رکنی وفد یہاں بھیجا تھا۔ وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ان کو بڑے تحمل سے سنا ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام ہی ایشوز پہ جو آئینی اور قانونی تحفظ دے سکتے ہیں، اور اس محدود اختیارات یا جو ٹائم ہے اس میں جو بہتری لا سکتے ہیں وہ ضرور آئے گی۔ اور ایم کیو ایم کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نئی ڈیلیمیٹیشن کے تحت ہی انتخابات میں وہ حصہ لیں گے۔ اس پر ان سے بات چیت جاری ہے، انشاءاللہ کوئی اچھا رزلٹ نکلے۔ گورنر صاحب، آئی جی صاحب کے آتے ہی جو ہے ایک لابی سامنے آئی ہے جو کہ سینیورٹی کی بیس پہ کہتی ہے کہ ہم آئی جی کو نہیں مانیں گے۔ پہلی ملاقات میں 6 ایڈیشنل آئی جی اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے، تو ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے جو کہ سینیورٹی کو بیس بنا کر چیزوں کو بہتر ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ وفاق نے فیصلہ کیا ہے ایک اچھا آئی جی سندھ جس کی پرفارمنس پنجاب میں اور باقی جگہوں پر بہت اچھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بہترین آئی جی سندھ کو ملا ہے۔ ہمیں اس طرف لے جانے کے بجائے، تنقید کرنے کے بجائے، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے کام اور ان کے عمل پر ہم توجہ دیں۔ ایک بار پھر ہم کسی بھی بات کو کنٹروورشل بنا کے ان کی پرفارمنس کو سوالیہ نشان بنائیں گے۔ میرے نزدیک آئی جی سندھ تعینات ہو چکے ہیں، اب ان کی پرفارمنس دیکھنی ہے اور اسی پر ہم نے ان سے سوال کرنا ہے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے، یہ پولیس کا آپس کا ایشو ہے، وہ اس کو خود ہی ہینڈل کر لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئی جی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں۔ ان مافیات سے نمٹنے کے لیے میرے پاس آئی جی صاحب آئے تھے، میری ان سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جیسے کہ آج عتیق میر صاحب نے بہت جذباتی انداز میں، پراچا صاحب نے، باقی دوستوں نے اس بات کا اظہار خیال کیا ہے کہ ہم اب صرف زندگیاں بیزاری سے گزار رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیزاری کو ختم کرنے کے لیے پولیس کے اس چیف کو، آئی جی کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہوگی۔ ان الیکشن تک چیف سیکرٹری صاحب کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہے، اور بحیثیت گورنر سندھ میں اپنی آئینی ذمہ داریوں کے تحت ان سب سے سوال کرتا رہوں گا اور ان سے رزلٹ مانگتا رہوں گا، اور میڈیا کے دوستوں کو بھی بتاتا رہوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے، رزلٹ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے۔ تمام تاجر اس بات پہ بتاتے ہیں، آج الیکٹرانک مارکیٹ میں انہوں نے احتجاج کیا تھا، کیا وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی؟ آپ لوگوں نے بجلی کا بل نہ دینے کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ کیا بات چیت ہوئی ذرا بتا دیں۔ جی ہاں، یہ کنفرم کر دیا ہے عتیق میر صاحب بات کریں، میرے خیال سے عتیق میر صاحب بات کر لیں۔ دیکھیں، جب تک ہمیں اپنا مقصود حاصل نہیں ہو جاتا احتجاج جاری رہے گا، اور یہ احتجاج بجلی، پیٹرول، گیس اور بدترین مہنگائی کے خلاف ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم کمیٹی بنا کر بجلی کے بلوں سے کچھ بوجھ کم کریں گے، لیکن صرف یہ وعدے کی حد تک ہے۔
आगे जब इस पर अमल दरामद होगा इंशाल्लाह हमारा एहतजाज भी ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त देखें सूबा और शहर इस पर जिस तरीके से गवर्नर सिंध संजीदगी से काम कर रहे हैं, ये अपनी डोमेन में रह के काम कर सकते हैं, लेकिन जो वफाकी सतह के मसाइल हैं उसे वफाक ने हल करना है। अगर बिजली के बिल जो इस वक्त सुहाने रूप बन चुके हैं, जो घर में कारोबार में सबसे ज़्यादा जिसकी अदायगी दुश्वार है, अगर उसमें कमी नहीं होती, फाजिल और अनगिनत टैक्सों का अगर उसमें खात्मा नहीं होता, तो फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम दीवानगी के मुसाफिर हैं, कहाँ तक जाएं। आज़म ने आपको जो बुलाया था उस मुलाकात में क्या हुआ? उन्होंने आज एहतजाज की कॉल देनी थी, तो आप आज एहतजाज भी कर रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी कर रहे हैं। नहीं, उसमें ये तय हुआ है, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये सब मेरे पास आएंगे और उसके बाद जिन जिन लोगों से मसाइल हैं, जैसे MD KE हैं, FBR के चेयरमैन हैं, MD सुई सदरन है, उन सब के साथ हम इनको बिठाएंगे। मैं इसमें इनिशिएटिव लेते हुए वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इनकी तसल्ली कराएंगे, उनसे मुज़ाकरात कराएंगे। अगर वहाँ कोई पेशरफ नहीं होती उसके बाद फिर ये सर मेरा सवाल सर एक छोटा सा, ताजिर तंजीमों के नुमाइंदे भी आपके साथ हैं, क्या हुकूमत वक्त जो भी हुकूमत होती है वो ताजरों के हाथों ब्लैकमेल होती रहती है? पूरी दुनिया में कारोबार सुबह सवेरे होते ही शुरू होता है और शाम तक ख़त्म हो जाता है, तो ये आपका कहना क्यों नहीं मानते और इस अमल को एनर्जी बचाने के लिए इसको आप अप्लाई क्यों नहीं करते? ये काम भी अगर कर दे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। देखें, मैं समझता हूँ कि ताजिर बिरादरी दुनिया में हर जगह काम करती है, लेकिन जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे जो कराची के ताजिर हैं, मैं समझता हूँ इनकी तो अज़मत को सलाम करना चाहिए कि ये अपनी मेहनत आपके तहत कोई सपोर्ट ना होते हुए ये अपना कारोबार करते हैं, टैक्स देते हैं और इन्हीं के टैक्सों पे हुकूमतें चल रही होती हैं। हमें इनको इज़्ज़त देनी होगी, इनकी बात को सुनना होगा और जहाँ जायज़ मुतालबात हैं उसे पूरा भी करना होगा। शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और ताजरों की मीडिया से गुफ्तगू का सिलसिला कराची में जारी था और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने इस मौके पर कहा कि आज ये पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने कराची में एक रात हमारे साथ स्पेंड की। रात 3 बजे उठकर आवाम के मसाइल हम सुनते हैं और मज़ीद भी कराची के आवाम के मसाइल हल करेंगे।